جی السلام علیکم۔ ہمارا آلریڈی ٹاپک ایک چل رہا ہے کہ شیم کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور شیم پہ ہمارے ڈیفرنٹ جو ٹاپکس ہیں وہ کور ہو چکے ہیں۔ آج ہم اس میں جو کمپلسیو اس کا بھی ایکٹ ہوتا ہے، جو اڈکٹیو ایکٹ ہوتا ہے، اور جو اس کا ری انیکٹمنٹس ہوتی ہیں اس پہ بات کریں گے۔ تو تھوڑا پہلے یہ بات ہو جائے کہ کمپلسیو بیہیویئرس اور ساتھ اڈکٹیو بیہیویئرس اور ساتھ ری انیکٹمنٹس۔ تو ہمیں کمپلسیو کا پتہ ہے کہ ایک چیز ہم بار بار کرتے جا رہے ہیں، اور وہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ چیز پرابلمیٹک ہے، ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ آبجیکشنیبل ہے، اور ہمیں خود بھی اس چیز کے بارے میں بعض دفعہ شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن ہم اس چیز کو کرنے سے باز نہیں آتے۔ جیسے بعض لوگ ہاتھ دھوتے ہیں، بعض لوگ بار بار اپنے کمرے کی کنڈی چیک کرتے ہیں، بعض لوگ بار بار باہر مین گیٹ پہ جا کے لاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ اپنی گاڑی کو لاک کرنے کے بعد دوبارہ جا کے چیک کرنا شروع کرتے ہیں کہ شاید لاک ہوئی ہے کہ نہیں، بار بار اپنے فون کو لاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید پہلے لاک نہیں ہوا، بار بار چیک کرتے ہیں کہ شاید کہیں پچھلی کال جو میں سن رہا تھا وہ کہیں ابھی تک آن تو نہیں، اینڈ سو آن۔ محتاط ہونا اور کمپلسیو ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کمپلسیو اس وقت ہوتا ہے جب بندہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ میں نے بھی لاک کیا ہے، میں نے ہاتھ دھوئے ہیں، اور پھر میں جا کے دوبارہ یہی ایکٹ کرتا ہوں، تو یہ کمپلسیو بیہیویئرس میں آ جاتا ہے۔ اڈکٹیو بیہیویئرس کیمیکلی ڈپینڈنسی ہے، اور کچھ سائیکولوجیکل ڈپینڈنسی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے ری انیکٹمنٹس۔ اس کو بہت آسان سا ٹرانسلیشن میں لے کے جاتے ہیں کہ پاسٹ کا کوئی ایونٹ ہوا ہو اور اس ایونٹ کو ہم ری لیو کریں، یعنی پاسٹ میں ایک ایونٹ ہوا، ہم نے اس کے بارے میں کہیں سے سنا، ہمیں کوئی ایک ٹریگر ملا، ہمیں کوئی کلیو ملا، اور ہم نے وہ پاسٹ کا ایونٹ ری لیو کیا اور اس کو پہلے سے زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ ہم نے فیل کیا۔ تو جب پاس کے ایونٹ کو بار بار ہم کرتے رہیں گے تو یہ ری انیکٹمنٹ میں آئے گا، اور ہمارے سائنیپسز اسٹرانگ ہوتے جائیں گے، ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ اس کے بارے میں زیادہ سموتھلی رن کرنا شروع کریں گے، اور وہ جو پرابلم جو ہم نے اس وقت فیس کی تھی وہ پرابلم ہم ابھی دوبارہ بھی فیس کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ جو ہمارا کمپلسیو، اڈکٹیو اور ری انیکٹمنٹ کا آج کا جو یہ ٹاپک ہے، جو ٹاکسک شیم کے اندر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ہم تھوڑی مزید آج بات کریں گے کہ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ ہوتے ہیں انجیکٹیبل ایڈکشنز بھی ہیں، مثلا جس میں ہم کچھ چیزیں اپنے اندر انجیکٹ کرتے ہیں۔ بعض لوگ الکوہل اپنے اندر اونڈیل رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ کسی اور کیمیکل کو، چرس ہے، ہیروبن ہے، کوکین ہے، آئس اینڈ ایوری تھنگ، جب یہ ہمارے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک خاص پیٹرن جسم کے اندر بنتا ہے، اور وہ چونکہ ہمیں چھپانا بھی ہوتا ہے بار بار اپنے نشوں کو، کیونکہ معاشرے میں یہ قبول نہیں ہوتے، یہ ایک سوشل اسٹگما کے طور پہ آتے ہیں۔ تو جب ہم کنٹینیوسلی ان بیہیویئرس کو چھپا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک نیگیٹو سینس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو شیم ہیلنگ کے پروسیس میں ٹاکسک شیم کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں جو کیمیکل ایڈکشن میں کچھ فوڈ ایڈکشنز بھی آ جاتی ہیں۔ بعض ایسا ہے کہ بہت زیادہ کھانے کی ایڈکشن ہے، اور بعض میں بالکل نہ کھانے کی ایڈکشن ہے، یعنی جیسے ہم نے سنا ہوگا کہ جیسے اینوریکسیا ہے یا بولیمیا نروزا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ بعض دفعہ ہم بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم جو ہے وہ چیزوں کو کھانے پینے کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے اوبیسٹی میں چلے گئے۔ میرا ایک کلائنٹ تھا اور وہ کافی ہیلدی تھا، کافی زیادہ وزن تھا، اور اس کا باڈی ماس انڈیکس کے لحاظ سے وہ اوبیسٹی میں شامل ہوتا تھا۔ اچھا، اب جب ان سے علاج سٹارٹ ہوا، جب ان سے پوچھا گیا، جب ان کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف ہم بڑھے، تو اس نے سمپل سا بتایا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں زیادہ کھاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ بعض دفعہ مجھے نہیں بھی ضرورت میں کھاتا ہوں، لیکن بچپن میں اس کو ہراس کیا گیا، جب ابھی وہ ینگ تھا اس کو ہراس کیا گیا، تو اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اگر میں اپنی شیپ چینج کر لوں گا، میں زیادہ کھانے کی وجہ سے اپنے آپ کو بے ڈھنگا سا بنانا شروع کر دوں گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ مجھے ہراس کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو ہوا کیا کہ جب اس نے گریجولی اپنا وزن بڑھانا شروع کر دیا، اپنے آپ کو مینج کرنا چھوڑ دیا، اپنی ایکسرسائز چھوڑ دی،
تو ہوا کیا کہ اس کو ہیراسمنٹ سے تو شاید فرق پڑا یا نہیں پڑا، لیکن اس کو فزیکل النیسز آنی شروع ہو گئی، وہ اوور ویٹ ہو گیا، اس کو جوائنٹ پین سٹارٹ ہو گیا، اس کو انرجی لیول کم ہونا شروع ہو گیا، اور ہوتے ہوتے اس کو جو ڈائبٹیز کا پرابلم ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گیا۔ تو جہاں وہ ٹاکسک شیم کی وجہ سے کہ جہاں ایک ہیراسمنٹ کا ایشو تھا اور ہیراسمنٹ کو کور کرنے کے لیے اس نے زیادہ کھانا شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ہیراسمنٹ تو اس پہ فرق پڑے یا نہیں پڑے، لیکن وہ اور بہت ساری فزیکل النیسز میں وہ سفر کرنا شروع ہو گئے۔ اب ایک ایسا بھی بندہ ہمارے پاس آیا جس نے، اور دنیا میں بہت سارے شوبز میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمارٹ کرنے کے لیے، اپنا وزن کم کرنے کے لیے ایک ایسے ٹاکسک شیم میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ کھانا پینا اتنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ایک بالکل سکیلٹن کی فارم میں سامنے آ جاتے ہیں، اور جب ان کو ایڈوائز بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ کو مینج کرنا شروع کریں تو ایٹ دی اینڈ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم سے اب مزید کھایا نہیں جاتا، ان کے ٹیسٹ برڈز پہ فرق پڑ جاتا ہے، وہ کھانے کی جو خوشبو ہے، کھانے کا جو ٹیسٹ ہے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے۔ تو جب یہی ٹاکسک شیم میں آنے والے جو ایلیمنٹس ہیں جب وہ اس طرح فزیکل النیسز میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور پھر بھی ہمارا جو مریض ہے جو ٹاکسک شیم کا شکار ہے وہ جب کاؤنسلنگ میں آتا ہے تو مزید اس کو ایک ڈر سا لگا رہتا ہے کہ شاید یہ میری باتیں آؤٹ ہو رہی ہیں، شاید مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس میں بڑا کلیئر رہنا چاہیے کہ ٹریٹمنٹ از ناٹ اسٹگمیٹائز، ٹریٹمنٹ از ناٹ نیم آف ریسینٹمنٹس، ٹریٹمنٹ میں پازیٹیوٹی سامنے آ رہی ہوتی ہیں، ٹریٹمنٹ میں جو ہم نے جس چیز سے گو تھرو ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ایک پروفیشنل انداز میں ڈسکس کیا جاتا ہے، اور پھر ڈیفینیٹلی کانفیڈینشیلٹی کا ایشو جو وہ پوائنٹ ہے وہ بھی ساتھ ہوتا ہے کہ پروفیشنلز کبھی بھی اپنے پیشنٹس کی جو کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے ان کو ایون وہ اپنے گھر والوں سے بھی ڈسکس نہیں کرتے، اور اس لیے پیشنٹ کو یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ ایز اے پروفیشنل اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنے پیشنٹ کو یہ ٹرسٹ دینا چاہیے کہ ان کی جو کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی۔ تو جو ایڈکٹیو بیہیویئرس میں ہیں ان میں جہاں انجیکٹیبل ہے وہاں اس کے ساتھ کچھ نان کیمیکل ایڈکشنز بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ گیمبلنگ میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ آج کل یہ ویڈیو گیمز اور جو پورنوگرافی یا اس طرح کی جو لت ہیں ان کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، اور ان کا ہوتا ہے کہ شاید ہمیں اس میں جب ہم ان طرح کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں تو شاید ہمیں کہیں نہ کہیں یہ ریلیف ملے گا اس ٹاکسک شیم کے لیے کہ جس سے ہم سفر کر رہے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ انہیں ایک نئی ایڈکشن کا سامنا ہو جاتا ہے۔ جیسے گیمبلنگ میں اگر ہے تو وہ، اور اب گیمبلنگ ضروری نہیں کہ کسی کیسینو میں جا کے ہم گیمبلنگ کر رہے ہوں، اب تو آن لائن گیمز آ گئی ہیں جس میں گیمبلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ایک چھوٹا بچہ یا ایک جوان آدمی جو کنٹینیوسلی موبائل گیمز کے اندر انوالو ہے وہ کہاں کہاں اپنا گیمبلنگ کا شکار ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹس ہو رہی ہیں، اور اس وقت جو کہ یہ پیپر منی نہیں ہے، ڈیجیٹل منی ہے، تو فوراً پتہ نہیں چلتا۔ اگر ہمارے ہاتھ سے پیسے جا رہے ہوں تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، لیکن اگر ڈیجیٹل کرنسی میں اگر جا رہے ہوں تو شاید ہمیں اس وقت فوراً احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں وہ پیسے نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن گریجولی وہ ہمارا اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ ہم کرائسس میں جا کے لینڈ کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ایڈکٹیو بیہیویئرس ہیں، چونکہ ٹاکسک شیم اس میں شامل ہے، تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ ٹاکسک شیم اتنا سٹرونگلی ہمیں کور کر دیتا ہے کہ ہمیں برباد ہونے کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا۔ بعض لوگ تو نعوذ باللہ خدا پہ ڈال دیتے ہیں کہ شاید اللہ نے ہمارے ساتھ یہی کرنا تھا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دینے کی وجہ سے ہمارے حوالے کی ہیں، اور انہیں کہا کہ اس بارے میں فیصلہ کریں، اور اس نے کہا کہ میں آخر میں صرف پوچھ کروں گا، میں آپ کو عقل، علم، تعلیم دینے کے بعد صرف یہ پوچھوں گا کہ کیا یہ ساری چیزیں آپ کو کہا گیا تھا کرنے کا؟
क्या बता नहीं दिया गया था कि इस चीज़ के बारे में पूछोगी? तो बहुत सारे ऐसी बातें जो हम खुद हैंडल कर सकते हैं, उन चीज़ों को इस बात की वजह से दूसरों पे डाल देना कि शायद ये मेरी किस्मत में था या लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहा। तो जब ये चीज़ें इम्प्रूव करने की तरफ हम बढ़ते हैं तो फिर हमें अपनी टॉक्सिक शेम पे काम करना होता है। अच्छा, एडिक्शंस में जब ये भी बाज़ दफ़ा है कि जैसे वर्कोहलिज्म है, बहुत ज़्यादा काम करने की एडिक्शन भी लोगों में आनी शुरू हो जाती है। रिकॉलिज्म है, जैसे बहुत सारे लोगों को पैथोलॉजिकल एंगर होता है उनके अंदर, वो बात बात पे गुस्सा होते हैं, बात बात पे उनका एड्रेनलिन लेवल बढ़ जाता है, और एक दफ़ा जब एड्रेनलिन लेवल बढ़ता है तो डेफिनेटली वो जिस्म से रिलीज होने में टाइम लेता है। एक दफ़ा अगर गुस्से वाला केमिकल जो एड्रेनलिन है, अगर वो एक दफ़ा जिस्म में रन कर जाएगा तो उसके बाद उसको डिटॉक्स होते हुए या उसको एक्सक्रीट होते हुए जिस्म में कुछ घंटे चाहिए होंगे। तो एक दफ़ा गुस्सा आने के बाद फिर वो काफ़ी देर तक हमें उसकी जो पोस्ट एंगर फीलिंग्स हैं वो आए जा रही होती हैं। तो बाज़ लोग पैथोलॉजिकल एंगर में चले जाते हैं। टॉक्सिक शेम की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पैथोलॉजिकल लाइंग की तरफ जाते हैं। तो जो वो उन्हें पता भी होता है कि काम खराब हो रहा है, फिर भी वो झूठ बोले जा रहे होते हैं। तो ये जो इस तरह की 7 चीज़ें चल रही हैं, इन चीज़ों पे भी काम करना जो है वो एक एडिक्टिव बिहेवियर से निकलना या एडिक्टिव बिहेवियर को मैनेज करने की तरफ बढ़ता है, हेल्प करता है उसमें। बहुत चीज़ें ऐसी हम बाद दफ़ा ये भी सोच रहे होते हैं कि सब लोगों को एडिक्शन क्यों नहीं होती, सब लोग झूठ बोलते हैं, सब लोग काम करते हैं, सब लोग ज़्यादा खाते भी हैं, सब लोग जो है वो बाज़ दफ़ा डाइटिंग की तरफ बढ़ जाते हैं और वो नहीं भी खाते या कम खाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल भी लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चर्स को पीते हैं, लेकिन सबको एडिक्शन नहीं होती। तो डेफिनेटली हम पहली वीडियोस में भी कुछ हमारे चैनल पे हैं जिसमें हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एडिक्शन कैसे डेवलप होती है और सब लोगों को क्यों नहीं होती। उसके लिए आप या तो हमारे बाकी वीडियोस वॉच कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको साथ साथ नोटिफिकेशन भी आते रहे और आप देखते रहें कि साथ कौन से हमने एडिक्शन पे एक्सप्लेन किया था। मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जब एडिक्टिव बिहेवियर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उसके बाद भी हम उन पे काम नहीं करते तो फिर हमें अपने नुकसान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये जो एडिक्टिव बिहेवियर्स हैं, या इवन मैं अगर उसमें क्रॉनिक डिजीज मॉडल को ऐड करूं, जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं उसमें भी, अब एक डायबिटिक है, क्या जब उसको पोलीयूरिया होना शुरू हुआ, क्या पोलीयूरिया से पहले उसको जो वीकनेस आनी शुरू हो गई, वीकनेस से पहले जब उसने अपनी एक्सरसाइज छोड़ दी, एक्सरसाइज से भी पहले जब उसने हर बात पे स्ट्रेसेस लेनी शुरू कर दी, स्ट्रेसेस से भी पहले जब उसने अपने एंगर पे काम नहीं करना चाहा, एंगर से भी पहले जब उसने ये इग्नोर किया कि उसके जीन्स में कुछ क्रॉनिक इलनेसेस रन कर रही हैं, तो फिर एट द एंड डायबिटीज या कोई क्रॉनिक इलनेस ही आनी थी। एक तरफ हमारे जीन्स है, एक तरफ हमारा लाइफस्टाइल है, एक तरफ हमारी जो केमिस्ट्री है, एक तरफ हमारा मेटाबॉलिज्म है। जब ये सारी चीज़ें हम इग्नोर करते आएंगे और ये सोच के कि शायद कुछ ऐसा करिश्मा हो जाएगा कि हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसे अमल के लिए उर्दू में बड़ी अच्छी एक कहावत है कि अहमकों की जन्नत में रहना। हमें जब पता चल जाता है कि हम कुछ ट्रैक से हट गए हैं, हमें जब अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि हम अपनी किसी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को किसी और कवर अप में लेके जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि अगर एक बच्चे को हरासमेंट का मसला था, अगर वो स्कूल कॉलेज में या उसे हरासमेंट का सामना था और वो हरासमेंट की बात नहीं करता अपने टीचर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने किसी दोस्त के साथ कि जी मुझे ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम उस कबूतर की तरह हो जाते हैं जो आंखें बंद कर लेता है और ये सोचता है कि शायद ये बिल्ली बहुत पढ़ी लिखी होगी और इसको हमारे ऊपर तरस आ जाएगा। तो बिल्लियों को तरस नहीं आता, और ख़ास तौर पे जब टॉक्सिक शेम की बिल्लियां हमारे अंदर रन करेंगी और हम आंखें बंद कर लेंगे किसी मामले से, तो फिर टॉक्सिक शेम की बिल्ली ने आज तक उस कबूतर को नहीं छोड़ा जो आंखें बंद कर लेता है। हम शुतुरमुर्ग नहीं हैं,
جو ہم ریت میں اپنا سر چھپا لیں گے. ہمیں اپنے ساتھ پیش آنے والے مسئلوں کو فیس کرنا ہے. ہمیں آج کل یہ بڑا فیشن بن گیا ہے کہ ہم فیس نہیں کرتے اور ہم فیس بک پہ لکھ دیتے ہیں, تو فیس بک از ناٹ دا سلوشن. ہمیں جب کوئی مسئلہ, اور ہمیں پتہ ہے, آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جب ویڈیو ختم ہوگی تو صرف چند سیکنڈ کے لیے آپ غور کیجئے گا, آپ کی زندگی میں اس وقت 10 پرابلمز ایسی ہیں جن پہ آپ کو کام کرنا ہے, اور ان کی نوعیت 1 2 3 4 کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ آپ کو جو 1 پہ ہے وہ اس پہ امیجیٹلی کام کرنا ہے, اور 10th جو ہے وہ ابھی ارجنٹ نہیں ہوئی بٹ امپورٹنٹ ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی 3 پرابلم پہ کام شروع کر دیتے ہیں, اور اگر ہم اس سے آنکھیں بند کرتے ہیں, اگر ہم اس سے اگنور کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس سے یہ بلی ٹل جائے گی, تو ٹلنے والی نہیں ہے. ہمیں اپنی ٹاکسک شیم پہ کام کرنا چاہیے. ہم یہ سیریز وائز ٹاکسک شیم جو جان براڈشاہ کا کانسیپٹ ہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اور اس میں ہماری پہلی بھی ویڈیوز آ گئی ہیں. میرے کچھ کولیگز بھی اس پہ کور اپ دے رہے ہیں اور کچھ ٹاپکس کو اس پہ بھی کور کر رہے ہیں. تو آپ بالکل فالو کرتے رہیں, اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آتا رہے گا. اور تھینک یو فار واچنگ. ہماری ڈیٹیلز بھی آ رہی ہوتی ہیں ویڈیو کے نیچے, تو آپ اگر کانٹیکٹ کرنا چاہیں, اگر ٹاکسک شیم کا پرابلم ہے تو یو کین کانٹیکٹ اس, اینڈ تھینک یو فار واچنگ.